بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آئی ٹی کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان ملک حسن رضا قطاری حاضر خدمت ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ماہ ربیع النور ہم پر اپنی برکتیں لٹاتا ہوا سایہ فگن ہے. یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بظاہر نزول ان کا فرمایا، ان کی ولادت ہوئی. اور اسی ماہ مبارک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پسندیدہ شخصیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں. تو اس ماہ مبارک میں خوشی منانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. ماہ مبارک میں کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کچھ علم لے کر اس دنیا میں آئے، زمین پر آئے، اور ان میں سے ایک علم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشیانہ مبارک پر نصب کیا، ایک خانہ کعبہ پر نصب کیا، ایک بیت المقدس پر نصب کیا. اس طریقے سے دنیا کے مختلف کونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر علم جو ہے وہ نصب کیا. ہر کسی کا خوشی منانے کا اپنا ایک انداز ہے. خاص طور پر ربیع النور کی 12 تاریخ جسے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس دن تو عشاق گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، جلوس اور جلسے ہر طرح سے اپنی اپنی اوقات کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خوشیاں مناتے ہیں. تو اس ماہ مبارک کی آمد کیا ہوئی؟ عاشقوں کی تو عید سعید ہو گئی. تو اس ماہ مبارک کی آمد پر ہم اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں. آمین. آج کا پروگرام آپ کے سوالات پر تیار کیا گیا ہے. وہ سوالات جو مختلف موقعوں پر مختلف نوعیت کے ہمارے پاس جمع ہوتے گئے، ان کو کوشش کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں سمیٹتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ایک کوشچن ہے محمد تنویر صاحب پورا ہیرا سے. یہ فرماتے ہیں کہ کیا کمپیوٹر کو مسلسل استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بسنت کے موقع پر میں اپنے سسٹم کو ایز ساؤنڈ سسٹم استعمال کر سکوں. میں بھائی آپ کے کوشچن کے 2 ڈفرینٹ حصے جو ہیں وہ بن گئے. پہلی بات تو یہ کہ کیا سسٹم جو ہے، کمپیوٹر سسٹم جو ہے، یہ مسلسل استعمال سے خراب ہو سکتا ہے یا تھک سکتا ہے؟ کمپیوٹر کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر فیلنگز نہیں ہیں، اس میں احساسات نہیں ہیں، اس میں تھکاوٹ نہیں ہے. لہذا آپ کا یہ کوشچن کہ آپ اس سسٹم کو کتنی دیر مسلسل چلا سکتے ہیں، یہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا کام اس سے لے رہے ہیں. پہلی بات. نمبر 2، آپ کا سسٹم کس نوعیت کا ہے. اس میں تھکاوٹ نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس سے 2 گھنٹہ کام کرتے، 3 گھنٹے کام کرتے تو یہ تھک جائے گا، اور اس وجہ سے اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں، ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر آپ کا سسٹم جو ہے وہ کام سلو کرنا شروع کر دے، آپ کا سسٹم جو ہے وہ بند ہو جائے، یا آپ کا سسٹم جو ہے وہ ہیلڈ ہو جائے. یہ ٹیکنیکل وجوہات تو ہو سکتی ہیں، لیکن سسٹم کی جو تھکاوٹ کا جہاں تک آپ کہتے ہیں وہ چیز اس میں بالکل نہیں ہے. آپ اس سے جتنا مرضی مسلسل کام کریں. اس کی مثالیں میں آپ کو بہت سی دے سکتا ہوں. مختلف سرور جو امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں وہ 24 آور چلتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے جو ویب سرورز ہیں انہی میں آ جاتے ہیں، ای میلز کے، آئی ایس پیز کے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ آج ٹی وی کیبلز کے جو سسٹمز ہیں یہ مسلسل چلتے ہیں، 24 آور چلتے ہیں، لیکن ان میں کوئی تھکاوٹ یا کوئی پرابلم پیش نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک خاص ٹاسک پر کام کر رہے ہیں. ان کے اندر سب سے پہلی بات وائرسز نہ ہو، اینٹی اسپائر جو ہیں وہ آپ کے کام کر رہے ہوں. سیکنڈلی، آپ کا سسٹم جو ہے وہ الیکٹریکل
جو فریکولیشن ہے، جو بجلی کا آنا جانا اور جھٹکے جنہیں ہم کہتے ہیں عام لفظوں میں، وہ نہ ہو تو آپ کے سسٹم کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، وہ سسٹم ماشاءاللہ چلتا ہے. آپ کی سسٹم کنفیگریشن جو ہے وہ صحیح ہو، آپ کی ڈیوائسز جو ہیں وہ صحیح ہو تو ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا آپ کا حصہ کوشچن کا حصہ یہ ہے کہ بسنت پر ساؤنڈ سسٹم کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا اقدامات کیے جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بسنت تھوڑا کنفیوژن سا لگتا ہے. امید ہے کہ جو چیز میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اگر وہ سافٹ ویئر آپ کے پاس موجود ہوں تو بسنت پر تو نہیں لیکن ڈفرینٹ دوسرے موقعوں پر آپ اسے اپنے سسٹم کا ایز ساؤنڈ سسٹم جو استعمال کر سکتے ہیں. بسنت پر کیوں نہیں، اس بات کا بھی میں جواب ابھی دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ساؤنڈ سسٹم کے طور پر آپ کا سسٹم ضرور استعمال ہو سکتا ہے. مختلف سافٹ ویئرز ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے سسٹم کو ساؤنڈ سسٹم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ مختلف ڈیوائسز جو ہیں وہ آپ کو بعض اوقات جو ہیں وہ لگانی پڑتی ہیں. ویب لیب کے نام سے سافٹ ویئر ہے، اس کے ذریعے سے آپ لائیو پرفارمنس جو ہے وہ اس سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ وائس چینجر نام کا ایک سافٹ ویئر ہے، اس میں آپ کو لائیو پرفارمنس وتھ ایکو جو ہے فیک وائس ان میں بھی ان کے لیے پھر آپ کو جب اپنی وائس کو آپ ایز ساؤنڈ سسٹم کے طور پہ جب آپ پھیلانا چاہتے ہیں پھر آپ کا جو ڈیوائسز ہیں ساؤنڈ ڈیوائسز وہ بھی اتنی پاورفل ہونی چاہیے. آپ نارمل ڈیوائسز کے ساتھ نارمل آواز تو اس سے ساؤنڈ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے ایز ساؤنڈ سسٹم فار لارج اماؤنٹ ساؤنڈ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پھر ساتھ ایمپلیفائر یا اسی طرح کے دوسرے جو آپ کے ساؤنڈ ڈیوائسز ہیں وہ لگانی پڑیں گی. بسنت پہ کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بسنت کے ہم بحثیت ایک انفرادی طور پہ میں اگر اپنی بات کروں تو بسنت کے ہم بالکل قائل نہیں ہیں. سیکنڈلی بسنت کے اوپر اگر بسنت میں آپ اس کو لگاتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ لائٹ یعنی بجلی الیکٹریسٹی کی جو ٹرپنگ ہے وہ بار بار ہوگی. یہ ہمارے یہاں پر ایک کہہ لیجیے کہ بدقسمتی ہے یا جو بھی کہیے کہ جب بھی کوئی ایسی ہمارے یہاں پر روایت پڑتی ہے تو یہ سب سے پہلا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کی ٹرپنگ جو ہے وہ بار بار ہوگی. اور اگر آپ اس سسٹم کو ایسے ماحول میں لگاتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے سسٹم میں مختلف پرابلمز بھی آئیں گی. آپ جو چیز پوچھ رہے ہیں پھر اس کے مطابق تو سسٹم کام نہیں کر سکتا کیونکہ سسٹم بار بار ریسٹارٹ ہوگا پہلی بات. نمبر دو سسٹم ان پراپرلی شٹ ڈاؤن ہوگا، بجلی جب بند ہوگی وہ وہیں سے کٹ آف ہوگا. ڈفرینٹ سافٹ ویئر جو چل رہے ہیں ان کی فائلز میں پرابلم آئیں گی، ونڈو کی فائلز میں پرابلم آئے گی سو آن. پھر یہ سارے کام جو ہیں وہ آپ کے سسٹم کی پرابلمس کا باعث بنیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی. نمبر دو آپ جب اس سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں تو بار بار الیکٹریسٹی کے جو جھٹکے ہیں ان کے ساتھ صرف سافٹ ویئر کا پرابلم ہی نہیں بنے گا بلکہ ہارڈ ویئر پرابلم بھی خدا نہ خواستہ بن سکتے ہیں. آپ کی ہارڈ کو مسئلہ آ سکتا ہے، آپ کی کسی ڈفرینٹ کارڈ جو آپ یوز کر رہے ہیں ساؤنڈ کارڈ یا وی جی اے کارڈ یا اگر آپ ساؤنڈ بلاسٹرز وغیرہ استعمال کر رہے ہیں مختلف ڈیوائسز ان کو مسئلہ آ سکتا ہے کیونکہ الیکٹریسٹی ٹرپنگ جو ہے یہ سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج اس ماحول میں آپ کے لیے ہوگا. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سسٹم کی اپنی تھکاوٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ سسٹم کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، سسٹم کے اندر جو پروگرامز ہیں ان کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. یہ ان استعمالات پر آپ کا سسٹم جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ سسٹم جو ہے وہ میں مسلسل استعمال کرتا ہوں تو کیا اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی، تو بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوگی چاہے آپ 24 آور سسٹم کو استعمال کریں لیکن سسٹم کے استعمال کے دوران اس کے ساتھ کوئی ہارڈ ویئر پرابلم نہ بنے، الیکٹریسٹی پرابلم نہ بنے. سیکنڈ کوشچن ہے جی اے آر سید پوچھتے ہیں کہ میموری کی پیمائش سسٹم میں میموری پیمائش جو ہے ان کے متعلق کمپیوٹر سسٹم میں جو ہم میموری پیمائش جسے ہم کہتے ہیں بائٹس، کلو بائٹس، میگا بائٹس وغیرہ، یہ ہم ڈیٹا کی پیمائش کرتے ہیں کہ ڈیٹا جس طریقے سے ہر چیز جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی اکائی ہے. مثلاً اگر آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اس کا ویٹ جو ہے وہ آپ کرواتے ہیں وہ گرامز میں، کلو گرامز میں. اگر آپ کپڑا وغیرہ یا فاصلہ وغیرہ ماپتے ہیں تو اس کی پیمائش میٹرز میں، سینٹی میٹرز میں، کلو میٹرز میں. اسی طریقے سے اگر آپ کسی جو مایا وغیرہ ہے، پیٹرول، دودھ، پانی وغیرہ تو یہ میٹرز میں. اسی طریقے سے کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے وہ بھی پیمائش کی جاتی ہے. کمپیوٹر میں سب سے چھوٹی پیمائش جو ہے وہ بٹ ہے. بٹ جو ہے وہ ہمارے سسٹم کے اندر ایک سگنل کا نام ہے.
بہت پرانی بات ہے کہ ہم نے بات کی تھی 1 and 0 سسٹم کمپیوٹر پہ چلتا ہے تو ایک 1 یا ایک 0 جو ہے وہ سسٹم میں بٹ کہلاتا ہے. بٹ کے بعد اس سے ذرا بڑی پیمائش پہ آ جائے گی تو نبل. 4 بٹ 4 بٹس مل کر ایک نبل بناتے ہیں. لیکن جب ہم کمپیوٹر سسٹم میں آگے چلتے ہیں تو نبل کا کہیں پہ ذکر نہیں ملتا بلکہ بائٹس ملتے ہیں. 2 نبلس اور 8 بٹس آر از اکول ٹو 1 بائٹ. یعنی 2 نبل جو 4 بٹ پر مشتمل ہے وہ مل کر ایک بائٹ تیار کرتے ہیں. چھوٹی اکائیاں یہیں تک ہیں. اس کے بعد سے ہماری اکائیاں جو ہیں وہ ایک خاص فگر میں بڑھنا شروع ہوتی ہیں. کمپیوٹر سسٹم میں خاص فگر جو ہے وہ ہے 1024 1024. سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ بائٹ کے بعد سے جتنی فگرز آئیں گی وہ اپنی پچھلی فگر سے 1024 ہوں گی. 1024 بائٹ از اکول ٹو 1 کلو بائٹ. 1 کلو کا جیسے کہ تمام لوگ میرے خیال سے جانتے ہی ہوں گے کلو کا مطلب ہوتا ہے 1000 لیکن کمپیوٹر کے اندر جب آپ کلو بائٹ کہتے ہیں تو بائٹ 1000 نہیں بلکہ 1024. 1024 بائٹس از اکول ٹو 1 کلو بائٹ. اب اس کے بعد سے یعنی 1024 بائٹ سے 1 کلو بائٹ اور اس کے بعد جتنی بڑی فگرز چلیں گی وہ 1024 اپنی پچھلی فگر سے. 1024 کلو بائٹس از اکول ٹو 1 میگا بائٹ. اسی طریقے سے 1024 میگا بائٹ از اکول ٹو 1 گیگا بائٹ. 1024 گیگا بائٹ از اکول ٹو 1 ٹیرا بائٹ. سو آن. اسی طریقے سے 1024 جو ہے اپنے لاسٹ 1024 جو ہے وہ اپنی اگلی یونٹ کے ایک یونٹ جو ہے وہ بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ہر یونٹ جو ہے وہ اپنی پچھلے یونٹ کے مکسنگ جو ہے اس کی 1024 لیتی ہے. 1024 کلو بائٹس جب شروع ہوئے بائٹ سے اس سے پیچھے جو فگرز تھی وہ یعنی بٹس نمبرز یا بائٹس وہ تھوڑی مقدار میں ہیں. وہ یعنی ایک بٹ جو ہے وہ ایک سگنل پر مشتمل ہے اور ایک بائٹ جو ہے وہ 8 بٹ پر مشتمل ہے یعنی 8 سگنل پر مشتمل ہے. وہ 0 ہو سکتے ہیں یا 1 ہو سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں الیکٹریکل اگر لینگویج میں بات کریں تو آن ہو سکتے ہیں یا آف ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جتنے فگرز آتے ہیں وہ سارے 1024 کی فگر میں کام شروع کرتے ہیں. 1 کلو بائٹ 1024 بائٹس میں, میگا بائٹ جو ہے وہ کلو بائٹس کی 1024 میں, گیگا بائٹ جو ہے وہ میگا بائٹس کی 1024 میں. تو اسی طریقے سے ہمارا جو اس کا سسٹم ہے وہ چلتا ہے. ان کے پیسے میں دوسرا حصہ یہ تھا کہ فلاپی, سی ڈی اور ہارڈ ڈسک وغیرہ کتنی کیپیسٹیز کی موجود ہیں. فلاپی جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فلاپی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے. آج کل فلاپیز ہمارے یہاں پر اتنی جو ریلائبل نہیں ہے. عام جو فلاپی ملتی ہے جسے ہم 3.5 یا 3.5 کی فلاپی کہتے ہیں اس کی پیمائش 1.44 MB ہے. 1.44 میگا بائٹس. سی ڈی جو ہے عام نارمل سی ڈی جو ہے وہ 700 سے 650 MB کے درمیان ہوتی ہے. جب آپ ہارڈ ڈسک کی بات کرتے ہیں تو ہارڈ ڈسک اس وقت مختلف کیپیسٹیز کی موجود ہیں جو کہ 10 20 30 40 100 120 اور اس سے آگے بھی موجود ہیں گیگا بائٹس میں. ہارڈ ڈسک جو شروع میں آئی تھی یعنی ہمارے یہاں پر جو انٹروڈیوس ہوئی تھی شروع میں تو میگا بائٹس میں تھی. اب گیگا بائٹس میں اب ترقی جیسے جیسے ہو رہی ہے ٹیرا بائٹس میں اور سو آن پھر اس سے بڑی بھی. تو یہ ایک پروسیجر ہے جو چل رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ, اور اس وقت کے ساتھ ساتھ چلتے پروسیجر کے ساتھ ساتھ ظاہر ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں بڑی کیپیسٹیز میں جو ہے وہ ڈسک ملیں گی. اور ایک تیسری ڈسک ہوتی ہے زپ ڈسک. یہ فلاپی ڈسک کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. سو اس کی ڈیوائس بھی علیحدہ ہوتی ہے لیکن اس کی شیپ جو ہے وہ فلاپی ڈسک کی طرح سے ہوتی ہے. تو میموریز کیپیسٹیز جو ہیں جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں تو یہ مختلف کیپیسٹیز جو ہیں وہ ہوتی ہیں ڈسک کے اندر. ہارڈ ڈسک کے اندر خاص طور پہ ہارڈ ڈسک جو ہے وہ اب گیگا سے ٹیرا بائٹ تک جا چکی ہیں اور سو آن آگے چلیں گی. اسی طرح یہ میموریز جو ہیں وہ ریم میں بھی ہیں. ریم 64 1 to 8 سو آن, اور اس وقت 1 گیگا 2 گیگا بائٹس کی ریم جو ہیں وہ اویلیبل ہیں مختلف سسٹمز کے ساتھ. تو کمپیوٹر سسٹم کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس کے ساتھ ظاہر ہے اس کو فرق پڑے گا. جتنی زیادہ ریم ہوگی اتنی سپیڈ زیادہ ہوگی. سو آن. ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے جو عبید الرضا لکھتے ہیں کہ میرا سسٹم
ونڈوز 98 پر تو ٹھیک کام کرتا ہے لیکن ونڈو ایکس پی میں بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے، اور میں اگر ایک سے دوسرا پروگرام اوپن کرتا ہوں تو کافی دیر مجھے اس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے لگا سب سے پہلی بات تو یہ کہ 98 اور ایکس پی میں کافی فرق ہے، 98 کی ریکوائرمنٹس اور ایکس پی کی ریکوائرمنٹ میں فرق ہے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے پاس سسٹم کون سا ہے اور آپ کے سسٹم کی ریمز اور کنفیگریشن کیا ہے، اگر یہ آپ بتا دیتے تو زیادہ بہتر طریقے سے میں آپ کو گائیڈ کر سکتا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ 98 کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 98 کی ریکوائرمنٹس بہت کم ہے ایکس پی کی نسبت، کیونکہ 98 کے سسٹم اور ایکس پی کے سسٹم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ 98 کی ریکوائرمنٹس میں یہ بات ہے کہ 98 جو ہے وہ 32 MB سے بھی کام جو ہے وہ شروع کر سکتی ہے، 16 یا 20 MB کی ریمز کے ساتھ بھی کام شروع کر سکتی ہے، جبکہ ایکس پی جو ہے وہ کم سے کم 64 MB ہے، اور اس کے بعد 64 جو ہے منیمم ریم ہے۔ اس کے بعد اگر آپ زیادہ بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کے کام کرنے کا جو کیپیسٹی ہے اس کو زیادہ کرتی ہے۔ مے بی کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ ونڈوز ایکس پی کی منیمم ریکوائرمنٹ کے برابر ہو، جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے اس کی اسپیڈ کی، تو آپ اپنے سسٹم کی ریم بڑھا لیجیے، اور اگر ممکن ہو تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ P3 کے انیشیلز میں ہے تو آپ اس کو اپ گریڈ کر لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی اسپیڈ جو ہے اس میں کافی فرق پڑے گا۔ اور ایک سے دوسرا پروگرام، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سے دوسرا پروگرام جب میں شروع کرتا ہوں تو مجھے کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ اس وقت میرے نزدیک تو یہی لگ رہی ہے کہ ریم جو ہے اس کی کیپیسٹی بہت کم ہے، اس وجہ سے پھر وہ ایک لیول جو ہے، جیسے کہ جب ہم ریم کے متعلق بات کر رہے تھے اپنے پروگرام میں تو ہم نے بتایا تھا کہ ریم بالکل ایک پارکنگ ایریا کی طرح سے کام کرتا ہے، ایک ایسا حصہ ہے جہاں پر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایزیلی موو کرتا ہے، لیکن جب ڈیٹا بہت زیادہ ہو جاتا ہے یعنی آپ کی میموری کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو ڈیٹا ایک اسپیسیفک پاتھ کے اوپر جو ہے ایک خاص رستے کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس رستے سے آنے میں ظاہر ہے اس کو ٹائم لگے گا، تو آپ اپنی ریم کی بھی اپگریڈیشن کرنے کی کوشش کیجیے، اس کو انکریز کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کی اسپیڈ میں فرق پڑے گا، اور منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے ونڈوز ایکس پی کی اس سے ابو ہی اپنے سسٹم کو رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ۔ اور دوسرا میں بھی کہ آپ کے سسٹم میں کوئی پرابلم ہو اسپائی ویئر یا وائرس کی، اس کو آپ چیک کر، اگر آپ کی ریم جو ہے وہ 128 یا 256 تک ہے اور آپ کا سسٹم جو ہے وہ انیشیل P3 میں نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے، تو پھر آپ اپنے سافٹ ویئرس کو چیک کیجئے، یا آپ کی ہارڈ جو ہے کہیں وہ تو بہت زیادہ چھوٹی نہیں ہے، ہارڈ کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے، ہارڈ کے اندر کیونکہ اس نے اپنی ٹیمپریری فائلز جو ہے وہ تیار کرنی ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ یہ ڈفرینٹ وجوہات ہوتی ہیں ونڈوز ایکس پی کے اندر مختلف کام کرنے کے دوران، جب آپ کی اسپیڈ میں فرق پڑتا ہے تو یہ ڈفرینٹ وجوہات جو ہیں وہ آتی ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کی ریم کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کی منیمم ریکوائرمنٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا ہارڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، وائرس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں۔ میں اپنے ویور سے گزارش کروں گا کہ جب ہمیں یہ میل میں یا SMS میں کوشچن کرتے ہیں تو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ اپنے سسٹم کے متعلق ضرور بتایا کریں، خاص طور پہ اس طرح کے کوشچنز میں کہ آپ کون سا سسٹم استعمال کر رہے ہیں اور اس کی منیمم کنفیگریشن جو ہے آپ کے پاس کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور اپنی جو سپیڈ کا مسئلہ ہے اس کو حل کر سکیں گے۔ 98 اور ایکس پی کا موازنہ کرنا جو ہے وہ ویسے بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو 98 کے اندر جو ہے ہمارے پاس ذرا فری ہینڈ ہوتا ہے، 98 جو بڑی ایزی وے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام کرتی ہے، لیکن ایکس پی ایزی تو ہے لیکن اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ زیادہ ہے۔ ایکس پی کے اندر انوائرمنٹ جو ہے وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں 3D ٹائپ ہے، اس کے اندر ذرا جو بوجھ ہے اس کے اندر وہ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے آپ اپنے سسٹم کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ریم اور اس کی اسپیڈ جو ہے وہ فراہم کریں تو پھر ہی وہ کام کرے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، حسان کہتے ہیں کہ میرے سسٹم میں انٹرنل ماڈم انسٹال ہے اور ماڈم جب میں نے لگایا تھا تو اس نے آٹومیٹکلی یعنی پلگ اینڈ پلے اسے ڈیٹیکٹ کیا تھا اور بیسٹ ڈیٹا ڈرائیور جو ہے وہ اس میں انسٹال کیا تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرا ماڈم جو ہے وہ پراپرلی کام نہیں کرتا، ڈیٹیکٹ تو ہوتا ہے لیکن ڈائل نہیں کرتا، میں نیٹ سے کنیکٹ نہیں ہو پاتا کیونکہ یہ بالکل نمبرز کو ڈائل ہی نہیں کرتا، یعنی سرور کی طرف ڈائلنگ ہی نہیں لے رہا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ماڈم کون سا ہے،
یعنی تھوڑی تھوڑی کنفیوژن جو ہے وہ رہ جاتی ہیں. انٹرنل ماڈم کس کمپنی کا ماڈم ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پلگ اینڈ پلے ماڈمز ہیں وہ اکثر اوقات اگر انہیں اپنا ڈرائیور نہیں ملتا، یعنی اپنا سوٹیبل ڈرائیور نہیں ملتا اور آپ کے پاس اس کا ڈرائیور سی ڈی پر موجود نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے پاس سے جو ڈرائیور اٹھا کے لگاتا ہے تو بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ڈرائیور سوٹیبل نہیں ہوتا. میں بھی ہے بیسٹ ڈیٹا کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس نے اٹھایا ہے، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈرائیور اس کے ساتھ اوریجنلی سوٹیبل نہ ہو اور سسٹم نے اس کو لگا تو دیا ہے. تو آپ کوشش یہ کیجئے سب سے پہلے کہ آپ اسے دوبارہ سے پلگ ان کیجئے، یعنی سسٹم کو آف کر کے آپ کا جو موڈم کارڈ ہے، موڈم سرکٹ جو ہے، اس کو اپنے سسٹم سے اتاریے، اس کو ریبوٹ کیجئے. اس کے بعد پھر سسٹم آف کر کے، کیونکہ جب آپ ریبوٹ کریں گے تو وہ پرانی فائلیں جو ہے وہ ختم کر دے گا. کوشش کیجئے کہ وہ وہاں سے جا کے آپ خود ہی ان انسٹال کر دیں ڈرائیور. اس کے بعد دوبارہ سے اسے پلگ ان کیجئے. اگر آپ کے پاس ڈرائیور کی سی ڈی موجود ہے تو آپ ڈرائیور کی سی ڈی سے اسے ڈرائیور کو اپ ڈیٹ کیجئے، ڈرائیور اس کو انسٹال کروائیے. جو آپ کا ماڈم کارڈ ہے، لیوسنٹ کا ہے یا کنیکشن کا ہے یا جس بھی کمپنی کا ہے، اس کو ماڈم کا اوریجنل ڈرائیور جو ہے جب آپ اسے دے دیں گے تو انشاءاللہ وہ کام کرے گا. اگر کوئی پرابلم اس طریقے سے بنتی ہے کہ آپ کے پاس اس کا اوریجنل جو ڈرائیور ہے وہ موجود نہیں ہے، تو آپ اس کو سرچ کروائیے. آٹومیٹکلی جو وہ بیسٹ ڈیٹا کا ڈرائیور اٹھائے گا تو اس کے ساتھ پرابلم یہ بنتی ہے کہ اکثر اوقات وہ ایسے ڈرائیورز کو اٹھاتا ہے جو اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے، کیونکہ اس کے پاس اوریجنلی ماڈمز موجود نہیں ہے. تو وہ آپ سب سے پہلے کوشش تو یہ کیجئے کہ اس کا جو اوریجنل ڈرائیور ہے وہی مل جائے، کیونکہ جو اوریجنل چیز ہے اس کے ساتھ تو بیسٹ کام کرے گا. تو آپ اس کے اوریجنل ڈرائیور کی کوشش کیجئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم بیسٹ ڈیٹا ماڈم جو ہے ان کو تو بالکل آپ ان ڈرائیورز پہ بھروسہ نہ کیجئے، کیونکہ یہ ہمارے مشاہدے کے مطابق جتنی دفعہ بھی بیسٹ ڈیٹا ڈرائیور جو ہیں اٹھائے جاتے ہیں وہ کام نہیں کرتے. تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ ان سے جس سے بھی آپ نے ماڈم پرچیز کیا ہے اس سے ماڈم کی ڈرائیور سی ڈی جو ہے یا ڈرائیور آپ کو جیسے بھی ملتا ہے وہ حاصل کیجئے، وہ انسٹال کیجئے. ادروائز پھر اس سے جو میل کھاتا ہے بیسٹ ڈیٹا کے علاوہ آپ وہ انسٹال کیجئے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ماڈم جو ہے وہ ٹھیک کام کرے گا. کچھ اس کی کنفیگریشنز جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ماڈم جو میں نے انسٹال کیا ہے تو وہ ڈائلنگ، یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس کے پیچھے ڈبل جیک ہوتے ہیں، تو کہیں آپ لائن جیک اور فون جیک میں کوئی پرابلم تو نہیں کر رہے، یعنی اے کی بجائے بی میں تو آپ جو اس کا فون جیک ہے وہ نہیں لگا رہے. اس چیز کو کنفرم کر لیجئے گا، کیونکہ اس کے بغیر جب آپ کا ماڈم ٹھیک انسٹال ہو چکا ہو اور آپ کی اس طرح سے جیک کی کوئی پرابلم ہو، یعنی آپ کے فون لائن جو ہے وہ غلط جگہ پہ کنیکٹڈ ہو، تو پھر وہ جو ایرر دے گا وہ نو ڈائل ٹیون کا ایرر دے گا. بات یاد رکھیے گا، نو ڈائل ٹیون کا ایرر دے گا. اور نو ڈائل ٹیون کا مطلب ہوگا کہ آپ کا اوریجنل جیک جس کے اندر آپ کو لائن ان کرنی ہے اس وقت اس میں آپ کی پن جو ہے وہ جیک جو ہے وہ نہیں لگا ہوا، تو آپ اس کو ریپلیس کر لیں، دوسرے میں لگا لیں. لیکن اگر آپ کا ماڈم کا ڈرائیور ٹھیک طرح سے انسٹال نہیں ہے وہ کچھ دیر اس کی ڈائلنگ کا پروسیس دکھائے گا اور اس کے بعد وہ ایرر جو ہے وہ آپ کو شو کر دے گا. جی یہ نیکسٹ کوشچن میرے پاس شاکر خان صاحب، آتھورائز کوڈ کیا ہوتا ہے؟ آتھورائز کوڈ جو ہے یہ ایک نئی ٹرم پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے. آتھورائز کوڈ جو ہے یہ مختلف اکاؤنٹس خاص طور پہ جہاں پر آپ بناتے ہیں وہاں پر آپ کو ملتے ہیں. آتھورائزیشن کوڈ یاہو پہ آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں، ہاٹ میل پہ، جی میل پہ یا کسی فورم پہ، تو وہاں پر نیچے ایک چھوٹی سی پٹی جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ نظر آتی ہے اور اس کے اوپر مختلف ڈیجٹس یا مختلف الفابیٹس یا مکسچر جو آپ کو نظر آتا ہے وہ آتھورائز کرنے کے لیے اس کو آپ وہاں پر استعمال کرتے ہیں. ایک آتھورائز کوڈ ہوتا ہے ایز پاسورڈ یوز کرنے کے لیے. یہ جو پہلا آتھورائز کوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی فورم پہ یا میل وغیرہ کی جو آپ کنفیگریشن کر رہے ہیں، جب رجسٹریشن کر رہے ہیں وہاں پر، تو وہاں پر یہ کوڈ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو اسپام ہے، یعنی جو لوگ بہت زیادہ آئی ڈیز کے ساتھ مختلف سافٹ ویئر کے ذریعے سے یکدم ہی بہت زیادہ آئی ڈیز جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اور ان آئی ڈیز سے وہ ڈفرینٹ جو کام ہے وہ لیتے ہیں تو وہ نہ کر سکیں. مثلا چیٹ کے اندر بوٹنگ کے لیے تیار کی جاتی ہیں یا مختلف
فورمز کے اندر کی جاتی ہیں. تو یہ ایک پروسیس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کرنے کے لیے یا جو مختلف سافٹ ویئر ان کاموں کے لیے بنا لیے جاتے ہیں ان سافٹ ویئرس کو ڈسیبل کرنے کے لیے, کیونکہ جہاں پر آتھورائزیشن کوڈ آ جائے گا تو ہر دفعہ ایک نیا آتھورائز کوڈ جو ہے وہ وہاں پر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے پراپر وے سے اس پیج پر آ کر اور اس کے بہترین جو انہوں نے سلیکشن بنائی ہیں ان کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں, نہ کہ ایک سافٹ ویئر کے ذریعے سے آپ فوراً ایک دو چیزیں لکھ کے تو اپنا ایڈریسز وغیرہ جو ہے تیار کر رہے ہیں. جو دوسرا آتھورائز کوڈ ہے وہ ہے آپ کسی اکاؤنٹ میں داخل ہونے کے لیے ایز پاسورڈ یا ایز آتھورائز پرسن ہونے کے آپ کو وہ دیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ اس سائٹ پر یا یہاں پر آئیں تو اپنی پہچان کروانے کے لیے اس کوڈ کو آپ فارم کریں. تو یہ اجازت نامہ ہے جو جس طرح ہمارے پاس پاسز مختلف جو مراحل ہیں وہاں پر ہم جب کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو پاس ہوتا ہے, وہ آپ کی آتھورائزیشن ہے کہ آپ یہاں پر آنے کے لیے الاؤ ہیں یا آپ کو بلایا گیا. اسی طریقے سے جب آپ کسی سائٹ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں, کسی فورم میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی اپنی ویب سائٹ کو اپ گریڈ وغیرہ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس لاگ ان نیم اور پاسورڈ جو ہے یہ ہوں گے, یہ بھی آتھورائزیشن ہی ہیں. آتھورائزیشن کوڈ ایک اور طرح کے ہمیں ملتے ہیں. آپ نے کہیں پر بھی کوئی فائل بنائی ہے, کوئی آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے اپنا, تو وہ اسی وقت اسے ایکٹیویٹ نہیں کرتے بلکہ ایکٹیویشن کوڈ جو ہے وہ آپ کو بائی میل جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں. جو نیٹ یوزرز ہیں وہ اس چیز کو میرے خیال سے بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ مختلف اکاؤنٹس جب تیار کرتے ہیں ویبس کے, بلاگز کے, فارمز وغیرہ کے, تو وہاں پر آپ فارم فل کرنے کے بعد آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ای میل ایڈریس پر ایک فارم جو ہے, ایک جو میل جو ہے وہ سینڈ کر دی گئی ہے, اس میں آپ کے لیے آتھورائزیشن کوڈ ہے یا آپ کے لیے ایکٹیویشن کوڈ ہے. آپ وہ سب سے پہلے وہاں پر جو ہے انسٹال کریں. اس میل کا یا اس ایتھورائزیشن کوڈ کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر جو فورم میں یا کسی اور جگہ پر آپ نے جو کام کیا ہے اس کام میں کہیں آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی میل تو نہیں انسٹال کر دی گئی, یعنی آپ واقعی وہی پرسن ہے جو اس کو انسٹال کر رہے ہیں یا کوئی اور پرسن جو ہے وہ آپ کی جگہ اس کو استعمال کر رہا ہے. تو جب آپ ہی ہیں اور آپ اس میل کے اوپر اس کوڈ کو ریسیو کریں گے اور وہاں سے آپ دوبارہ سے اس کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے ایتھورائز کریں گے, وہاں پر آپ انسٹال اپنی جگہ پر جائیں گے, وہاں پر جا کے آپ اس اکاؤنٹ کو استعمال کرنا شروع کریں گے. تو یہ اس چیز کی کنفرمیشن ہوگی کہ ہاں آپ ہی وہ پرسن ہیں جن کی یہ میل ہے اور آپ ہی وہ پرسن ہیں جنہوں نے یہ اکاؤنٹ کو تیار کیا ہے. تو اس طریقے سے مختلف مراحل میں مختلف قسم کے آتھورائزیشن کوڈ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. ناظرین, آپ کے سوالوں کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام ویلکم ٹو آئی ٹی میں آپ کا میزبان ملک حسن رضا قطاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. حامد جمیل صاحب پوچھتے ہیں کہ میں ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا ہوں اور انٹرنیشنل بائرز جو ہے وہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو انٹرنیٹ اس سلسلے میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ حامد صاحب, بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل بائرز یا لوکل بائرز جو بھی ہے, آپ جب اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ آپ کام کر سکتے ہیں, ای مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, ای بزنس کی ٹرمز ہیں, مختلف ڈائریکٹریز ہیں جہاں سے آپ مختلف ملکوں کے جو امپورٹرز ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں ان کو سرچ کر سکتے ہیں. آپ مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, یلو پیجز بھی ہیں, وائٹ پیجز بھی ہیں, مختلف جو کاروبار ہیں ان کے گروپس ہیں اور مختلف ڈائریکٹریز ہیں. وہاں پر آپ جائیے, وہاں پر آپ اپنے پروڈکٹس کے متعلقہ جو بائرز ہیں یا جو کمپنیز ہیں ان سے رابطہ کیجیے. ان کے لیے تھوڑا سا پروسیس جو ہے وہ میں یہاں پر تھوڑی سی گائیڈ لائن میں آپ کو بتا سکتا ہوں. باقی بیسکلی تو جو کام کرنا ہے وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے اور آپ کو اپنے پروڈکٹس کے مطابق اپنے بائرز اور اپنا ایریا جو ہے وہ سجیسٹ کرنا ہے, کون سے علاقوں میں یعنی کون سے ملکوں میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور کس کس طرح سے
آپ اپنے بائر کو اٹریکٹ کرتے ہیں، یا تو آپ کی یہ ایک علیحدہ سائنس اسے اگر ہم کہہ لیں ای بزنس کی، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کا سرچ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. آپ اپنے بائرز کو سرچ کیسے کرتے ہیں، آپ کس طریقے سے اپنی پروڈکٹ کو شو آؤٹ کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ ویب سائٹس بناتے ہیں جب، تو اس ویب سائٹ کے اوپر اپنی اوور آل پروڈکٹس جو ہیں وہ ساری کی ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ پوری کیٹلاگ جو ہے وہ شو کرتے ہیں. اور پھر بھی وہ ایک چیز اکثر سننے میں آئی ہے، ہماری تو پوری کیٹلاگ جو ہے وہ نیٹ پر اویلیبل ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اتنا ریسپانس نہیں ہے. ہم سب بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب کام کرتے ہیں تو یہ بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک ہی دفعہ اوور آل سارا کام کر دیا، اس کے بعد پھر ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. انٹرنیٹ یا ای بزنس جو ہے یہ گو کہ بہت فاسٹ ہے، لیکن اس کے لیے شروع میں تھوڑا سا کام جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے مینوفیکچرنگ یونٹس تو ہیں، لیکن ان کا ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے بڑے بڑے یونٹس کا ہوتا ہے، بلکہ ایک ہی بندہ یا ایک دو بندے مل کے اس کے لیے سرچنگ کرتے ہیں. تو ان پہ سرچنگ کا معیار کیا ہے، وہ کس لیول پر آگر سرچ کرتے ہیں، یہ کس لیول پر کمپنیز کو ڈیل کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے آپ سب سے پہلے تو اپنی پروڈکٹس جو ہیں ان کو شو آؤٹ اچھے طریقے سے کیجیے. اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپنی مین پروڈکٹ جو ہے انہیں شو کیجیے، اپنی پروڈکٹس کی جو کوالٹیز ہیں وہ بتائیے. اور ایک لمیٹڈ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں وہاں پر اوور آل ٹوٹل کیٹلاگز جو ہیں وہ دی گئی ہیں، لیکن ڈاؤن لوڈنگ موڈ میں. یعنی وہاں پر ساری اوپن کر کے آپ نہیں دیکھتے، بلکہ ڈاؤن لوڈنگ موڈ میں آپ ان کی کیٹلاگز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. جبکہ ہمارے اکثر بیشتر جو ویب سائٹس ہیں ان میں اوور آل تمام کی تمام کیٹلاگز جو ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر دے دی جاتی ہیں. اور بائر جو ہے وہ پھر جب دیکھتا ہے کہ ہر چیز انہوں نے یہاں پر دی ہے تو اس کے بعد وہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ اگر اس کو کوئی چیز پسند ہے تو پھر آپ کی طرف وہ رجوع کرے گا، ادروائز نہیں. تو آپ ایک اسپیشل جو آپ کی چیزیں ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بائرز کو اٹریکٹ کریں گی یا آپ کی کیٹیگری کو وہ ریپرزینٹ کریں گی، آپ ان کو اپنی ویب سائٹ پہ رکھیے. سیکنڈلی آپ مختلف فورمز ہیں، مختلف ڈائریکٹریز ہیں، وہاں پر اپنی رجسٹریشن کروائیے. بعض رجسٹریشن فری ہیں، بعض کے اوپر انہوں نے کچھ فیس رکھی ہے، تو آپ اپنی سہولت کے مطابق جیسا کر سکیں. اور اس کے بعد پاکستان کی ڈائریکٹریز ہیں، انٹرنیشنل ڈائریکٹریز ہیں، یلو پیجز ہیں، وہاں پر آپ کیجئے. مختلف چیمبر آف کامرس کی ویب سائٹس ہیں، وہاں پر آپ سرچ کیجئے. سرچ کا معیار جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، آپ سرچ کس لیول پہ کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی پروڈکٹ کا نام لکھتے ہیں اور اس کے لیے سرچ، اب اس میں مثلا ہمارا سیل کوڈ جو ہے وہ سرجیکل انسٹرومنٹس اور سپورٹس جو گڈز ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ مشہور ہے، کام کر رہا ہے. ہم سرجیکل انسٹرومنٹ کے نام سے کسی ویب ڈائریکٹری کے اندر سرچ کرتے ہیں، اکثریتی جو ہمیں ویب سائٹس ملیں گی وہ ہمارے اپنے پاکستانی سیل کوڈ کے دوست جو ہیں انہی کی ملیں گی، کیونکہ سرجیکل انسٹرومنٹ کے نام سے جتنا کام سیالکوٹ کی عوام نے یا سیالکوٹ کے جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے کیا ہے، شاید ہی دنیا میں کسی اور علاقے میں اتنا ہوا ہو. کیونکہ ہم لوگ ایکسپورٹرز ہیں، مینوفیکچررز ہیں، ہمارے ہر یونٹ کی اپنی ویب سائٹ وہاں پر موجود ہے، تو وہ ویب سائٹ سب سے پہلے آئیں گی. آپ ایک لمیٹڈ سرچ جو ہے یا ایک ہارڈ سرچ جو ہے اس کے لیے اپنا ایک ٹیکسٹ تیار کیجئے، اس کو سرچ کیجئے. مطلب آپ امپورٹرز کو کسی خاص ملک سے جو ہے وہ سرچ کیجئے. مثلا آپ اگر یو اے ای سے کسی امپورٹرز کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس ویب ڈائریکٹری میں ہیں وہاں پر امپورٹر فار سم تھنگ فرام وچ کنٹری یو وانٹ، جس ملک سے آپ چاہتے ہیں اس کا نام لکھیے. اگر آپ کے پاس کچھ ایڈریسز موجود ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس مختلف کمپنیز کے ایڈریسز موجود ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے سوال میں تھا، تو آپ ان کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس ملک کے یلو پیجز میں چلے جائیے، اس ملک کے چیمبر آف کامرس میں چلے جائیے. اس وقت تو تمام دنیا کے چیمبر آف کامرس جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں. آپ ان چیمبر آف کامرس میں جا کر سرچ کیجئے، وہاں پر آپ کو ان کے جو کمپنیز کے ایڈریسز ہیں، ان کے فیکس نمبرز ہیں، ای میلز وغیرہ جو ہیں وہ وہاں پر اویلیبل ہوں گی، ان کی ویب سائٹس اویلیبل ہوں گی. اس کے علاوہ مختلف دوست جو یہ کام کرتے رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ ڈائریکٹریز اور سیڈیز بنائی ہیں، وہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ بھی نیٹ پر مختلف ویب سائٹس اپنی ان کی لانچ ہیں، وہ آپ کو یہ ایڈریسز وغیرہ فراہم کر سکتے ہیں. بیسک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے
اسپیسیفک وے پر رہیں, اپنے ایک خاص جو آپ کی ٹیکنیک ہے اس کے مطابق کام کریں. سیکنڈلی, جب آپ کے ساتھ بائر کانٹیکٹ کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ آپ کی ڈیلنگ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. نیکسٹ کوشچن جی, امینہ چودھری آتی ہے کہ میں ڈیزائننگ سیکھ رہی ہوں, لیکن میرا ایک پرابلم ہے کہ میں کورل میں کام کرتے ہوئے جب ان پیج سے کوئی فائل جو ہے, کوئی کام جو ہے وہ کورل میں لاتی ہوں تو کورل جو ہے وہ ڈفرینٹ عجیب و غریب شکلوں میں اس ٹیکسٹ کو جو ہے میرے سامنے پریزنٹ کرتا ہے, اور میں اردو کو کورل ڈرا میں استعمال نہیں کر پا رہی. امینہ چودھری, بات یہ ہے کہ کورل میں ان پیج ہود ٹیکسٹ جو ہے وہ ضرور آتا ہے اردو کا, لیکن اس کے لیے ایک اسپیسیفک طریقہ ہے. تو اسپیسیفک طریقہ یہ ہے کہ پہلے کورل کو آن کرنے سے پہلے, کورل کی فائل یا کورل کو اوپن کرنے سے پہلے آپ کو ان پیج اوپن کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ کورل کو اوپن کیجئے. کورل میں جب آپ ٹیکسٹ کو وہاں سے کاپی کر کے, یعنی ان پیج سے لکھ کے کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے. سب سے پہلے تو یہ, جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے ان پیج کو کھولیے اور پھر کورل کو, اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے جو کہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. اور سیکنڈلی, اس کو پیسٹ کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے. عام ہمارے جو ٹیکسٹ ایڈیٹرز ہیں ان میں تو ہم ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے پیسٹ کرتے ہیں دوسرے کسی بھی سافٹ ویئر کے اندر, لیکن ان پیج سے کورل میں کنورٹ کرنے کا تھوڑا سا طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہے. سب سے پہلے تو یہ بات دیکھتے ہیں کہ کیوں ہمیں ان پیج پہلے کیوں جو ہے وہ آن کرنا ہے, کیوں اس کو پہلے اوپن کرنا ہے کورل سے. ان پیج کی جو فونٹس ہیں وہ آپ دیکھیں تو آپ کے جو ریگولر فونٹس کا فولڈر ہے اس کے اندر موجود نہیں ہوتی. جب ان پیج کو آپ اوپن کرتے ہیں تو پھر وہ فونٹس جو ہیں آپ کے میموری کے اندر آتی ہیں, اور اس کے بعد آپ ان فونٹس کے ساتھ جو کام آپ وہاں پر کرتے ہیں تو جب آپ اس کو وہاں پہ پیسٹ کریں گے کورل کے اندر تو وہ وہاں پر استعمال ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ ان پیج کورل سے پہلے آپ کو اوپن کرنا ہے, اور اس کے چاہے آپ کام بعد میں کریں, ٹیکسٹ کی فائل بعد میں کھولیں, ٹیکسٹ کی رائٹنگ جو ہے اور ٹائپنگ جو ہے وہ بعد میں کریں, لیکن اوپن جو ہے وہ کورل سے پہلے کیجیے فرسٹ آف آل. سیکنڈلی, آپ اس کو ٹیکسٹ کو سلیکٹ نہیں کریں گے. جب آپ کاپی کر رہے ہیں تو ٹیکسٹ کو سلیکٹ نہیں کریں گے, بلکہ ایک نیو فریم جو ہے آپ وہاں سے ان پیج پہ کام کرنے والے جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ فریمز ہیں, 2 موڈ ہیں فریمز کے, تو وہاں پر آپ فریم جو ہے نیا لیں گے, ٹیکسٹ فریم, اور اس کے اندر لکھیں گے. تو اس کے بعد ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کی بجائے آپ اس فریم کو سلیکٹ کیجئے, اس کو کاپی کیجئے اور پیسٹ کیجئے. کورل سے جب آپ ان پیج کی طرف سے فائل لا رہے ہیں تو آپ فریم کو کاپی کریں گے, نہ کہ ٹیکسٹ کو. اس کے بعد جب آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کو اکثر اوقات یہ بھی پرابلم ہوتی ہے جی, ایک دفعہ ہم نے سیو کر لی, فائل تیار کر لی, جب ہم دوسری دفعہ کھولتے ہیں فائل کو کورل کی تو پھر سے وہ عجیب و غریب شکلیں اور انگلش الفابیٹس اور ڈفرینٹ جو ہیں سمبل جو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی سب سے پہلے تو یہی ہے کہ کورل اوپن کرنے سے پہلے آپ ان پیج کو اوپن کیجئے, کیونکہ جن فونٹس میں وہ کام کیا گیا ہے وہ فونٹس آپ کے کمپیوٹر میں اس وقت اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کے ریگولر فونٹس میں نہیں ہے بلکہ وہ ٹیمپرری فونٹس میں آتی ہیں جب ان پیج کو اوپن کیا جاتا ہے. اس کام سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں؟ اس کام سے بچنے کے لیے آپ اس فونٹ کو, اس ٹیکسٹ کو شیپ میں کنورٹ کر دیجئے. اس کو ٹیکسٹ نہیں بلکہ ان جو آپ کا کورل ہے اس کے اندر شیپس کے طور پر متعین کر لیجیے, بریک کر لیجیے ان کو کنٹرول کیو کے ساتھ جو ہے آپ شارٹ کی میں بتا رہا ہوں, کنٹرول کیو, اس کے ساتھ اس کو آپ ختم کر لیجیے. ٹیکسٹ اس کا ختم ہو جائے گا, ایز شیپ جو ہے وہ وہاں پر آپ کے پاس موجود رہے گی. اب جب آپ فائل کو جب بھی کھولیں گے تو آپ سے فونٹ کا مطالبہ نہیں کرے گا, یہ نہیں کہے گا کہ یہ فونٹ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے سسٹم میں, اس لیے یہ ڈفرینٹ کسی دوسری فونٹ کے ساتھ میں اس کو اوپن کر رہا ہوں, کیونکہ پھر وہ ٹیکسٹ نہیں رہے گا بلکہ پھر وہ ایک شیپ جو ہے آپ کے پاس بن جائے گی. تو ان پیج کی جو آپ کی ٹیکسٹ ہیں آپ ان کو کورل میں لے کے جانے سے پہلے کچھ
جیسے میں نے اسٹیپس بتایا کہ سب سے پہلے آپ ان پیج کو اوپن کیجئے اور اس کے بعد آپ جو بھی ٹیکسٹ لکھیے وہ فریم میں لکھیے اور فریم کو کاپی کیجئے نہ کہ ٹیکسٹ کو. ایک تو مین فریم ہوتا ہے جو آپ کا پیج فریم کہلاتا ہے, اس کے بعد آپ مزید اپنی مرضی کے ساتھ ان پیج کے اندر جو ہے فریمز تیار کر سکتے ہیں. تو آپ ان میں سے کسی فریم کو دو جو موڈ ہیں ان میں سے کوئی ایک موڈ آپ لیں گے, اس کے اندر آپ لکھیے اور ٹیکسٹ کو نہیں بلکہ فریم کو کاپی کیجئے. سیکنڈلی, جب آپ اپنی ڈیزائننگ کمپلیٹ کر چکے تو آپ ٹیکسٹ کو کنورٹ کر دیجئے شیپ کے اندر, تاکہ نیکسٹ ٹائم جب آپ اس فائل کو اوپن کریں تو ضروری نہ ہو کہ آپ ان پیج کو پہلے اوپن کریں, بلکہ آپ اس کو ویسے بھی اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکیں. لیکن اگر آپ پھر سے جب اس فائل کو اوپن کرنا چاہتے ہیں اور مزید امینڈمنٹ جو ہے آپ نے ان پیج سے کر کے لانی ہے تو پھر آپ کو پہلے ان پیج ہی اوپن کرنا ہوگا اور پھر کورل. یعنی جب ہم کورل اور ان پیج دونوں کو مکس کر کے کام کرنا چاہتے ہیں, یعنی اردو کا کام بار بار کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو ان پیج پہلے اوپن کرنا ہوگا. اس کی وجہ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹیمپرری فونٹس جو ہیں وہ انسٹال نہیں ہوتی, بلکہ وہ جیسے آپ ان پیج اوپن کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی ٹیمپرری فولڈرز کے اندر جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہیں, اور جیسے آپ ان پیج کو بند کرتے ہیں وہ فائلز آپ کے سسٹم کی میموری سے ختم ہو جاتی ہیں. لہذا ان پیج کی جو فونٹس ہیں ان کے لیے ان پیج کو پہلے اوپن ہونا ضروری ہے. ناظرین, یہ وہ کچھ ایسے مسائل تھے, کچھ ایسے کوشچن تھے جو آج ہم نے اپنے اس پروگرام کے لیے سلیکٹ کیے تھے. امید ہے کہ وہ دوست جنہوں نے یہ کوشچن کیے ہیں نہ صرف ان کا بلکہ دوسرے دوست جو اس قسم کے مسائل سے دوچار تھے ان کے لیے بھی کافی مدد جو ہے ہماری اس گائیڈ لائن سے ملی ہوگی. اگر مزید کوئی آپ کا مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ای میل ایڈریس پر attari_sialkot@yahoo.com پر آپ ہم سے رابطہ کریں. اپنا ڈیٹیل کوشچن جو ہے وہ لکھیے جس میں آپ کے سسٹم کی کنفیگریشن, آپ کا مسئلہ اور اس سسٹم کی کنفیگریشن میں خاص طور پہ آپ کی ریم, آپ کا آپریٹنگ سسٹم اور آپ کا پروسیسر پاور, یہ چیزیں ضرور مینشن کیجئے. اور اگر کوئی ایکسٹرا چیز, ایکسٹرا کارڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو ان کو بھی مینشن کیجئے تاکہ ہم ایک ہی دفعہ میں آپ کے پورے کوشچن کو سمجھ سکیں, اور میں یا میری ٹیم کا کوئی دوسرا فرد جو ان چیزوں میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں ضرور ہم آپ کی ان معاملات میں مدد کریں گے. پروگرام کا بالکل آخری سیگمنٹ جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں جو کہ ہے کوئز سیگمنٹ. ہمارے اس کوئز سیگمنٹ میں آج کا کوشچن جو ہے وہ تھوڑا سا میں بھی کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو, لیکن چلیے جہاں پر بہت آسان کوشچن ہوئے وہاں پر کچھ مشکل کوشچنز بھی چلنے چاہیے. جہاں پر ہمارے وہ دوست انعامات لے گئے جو تھوڑا بہت نالج جانتے تو کچھ ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے بھی کچھ نالج جو ہے کچھ انعامات ہونے چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ بہت زیادہ مشکل کوشچن ہوگا. پچھلے پروگراموں کے ساتھ جو دوست تسلسل کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کے لیے تو میرا خیال سے یہ بالکل مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کوشچن کچھ اسی طرح کے پروگرام ہم اپنے ہی پروگراموں سے آگے یا پیچھے سے کہیں سے اپنے جو کوشچن جو وہ تیار کرتے ہیں. ہمارے جو گرافک ریلیٹڈ دوست ہیں ان کے لیے تو یہ کوشچن بالکل مشکل نہیں. جیسے کہ پچھلے دفعہ جو ہمارا کوشچن تھا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں وہ تھا گرافک سافٹ ویئر کے متعلق, تو آج ایک گرافکس کی ایک فائل میں یہاں پر پوچھ رہا ہوں. مجھے اس کے متعلق میرے وہ دوست جو جانتے ہیں وہ ضرور آگاہ کریں. یہ کوشچن یہ ہے کہ اینیمیشن فائل سے کیا مراد ہے. بہت زیادہ مشکل نہیں تھا, جیسا کہ میں نے پہلے سسپینس تھوڑا سا کریٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن کوشچن کیا تھا سارا سسپینس جو ختم ہو گیا. اینیمیشن فائلز کیا ہیں. جتنے بھی دوست کمپیوٹر سے تھوڑی بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں, خاص طور پہ گرافکس سے انٹرسٹ رکھنے والے, میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا کہ اینیمیشن فائلز کیا ہیں. سوال کا جواب آپ ہماری ای میل یا ہمارے نمبر جو اسکرین پر آپ کے لیے چلایا گیا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک پر آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں. سیل فون پر سینڈ کرنے کے لیے کوشش کیجیے کہ آپ کال کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا, کیونکہ ایس ایم ایس جو ہیں وہ اکثر اوقات کافی لیٹ ہمیں موصول ہوتے ہیں. ای میل جو ہیں وہ آپ کی کل صبح 9 بجے تک ہمارے پاس جو ریسیو ہوں گی ہم انہیں اپنے اس قرآن اندازی میں شامل کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر نئے کوشچن کے ساتھ, نئی معلومات کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے, ان الفاظ کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے ارد گرد کے
تمام دوستوں کا، تمام احباب کا بہت سا خیال رکھیے، اور اپنی دعاؤں میں ایس ٹی وی، ویلکم ٹو آئی ٹی ٹیم اور اپنے میزبان ملک حسن رضا گتاری کو ضرور یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔